بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم ہے بڑے ڈرپوک ہو اور اس کے شاعر ہیں وزیر آغا۔ بڑے ڈرپوک ہو تارو، فقط شب کو نکلتے ہو، کبھی آنسو کی بھیگی ممتا میں مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو، کبھی تم روشنی کی انگنت میخوں کی صورت تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو، نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو، بڑے ڈرپوک ہو تارو۔ وزیر آغا اس نظم میں تاروں کو مخاطب کر کے سورج کی مثال دے کر کچھ بڑا کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت کمپیریزن ہے سورج کی زندگی اور ستاروں کی زندگی کے درمیان، کہ وہ کس طرح سے سورج جو ہے لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے کسی سورما کی طرح، کسی جنگجو کی طرح، اور تاریکی کو روشنی میں بدلتا جاتا ہے اور ایک با مقصد زندگی جیتا ہے۔ اس کی نسبت ستاروں کی کیا صورتحال ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ شاعر انسانوں کو درس دیتے ہیں، یعنی مخاطب انسان ہیں، یہ ایک علامت ہے، مثال کے طور پہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ ستاروں کی طرح نہ ہو جو انگنت ہیں مگر اپنی الگ خاصیت نہیں رکھتے، بلکہ سورج کی طرح اپنی مثال آپ بنو، کچھ انوکھا، کچھ منفرد، کچھ بڑا کر گزرو۔ شاعر ستاروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آنسوؤں کی بھیگی ممتا میں، اوس کی رات میں، ٹھنڈی چاندنی میں جیسے چاندنی کو اوڑھ کر نکلتے ہو، تم چاند کے ساتھ چاندنی کی چادر میں چھپ کر آتے ہو۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ تم انگنت کیلوں کی طرح ہو جو آسمان پر کسی نے ٹھوک کر رکھی ہوں، غیر متحرک یعنی بے فائدہ، اور تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اے تارو، نہ تم رات کی تاریکی پر غالب آتے ہو اور نہ ہی اسے روشن کر پاتے ہو، اور نہ خود تاریک ہوتے ہو۔ یہاں پر ہے نا کہ نہ تم جیتے ہو نہ مرتے ہو، کہ نہ تو تم تاریکی پر غالب آ پاتے ہو، اسے دور کر سکتے ہو، اور نہ تم اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو، اور نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو، یعنی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وزیر آغا اس نظم میں بڑے ڈرپوک ہو تارو جدید اردو نظم کا اہم علامتی نمونہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر ستاروں کو انسانوں کی کمزوریوں اور خوف کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ستارے صرف رات کی تاریکی میں ہی نمودار ہوتے ہیں، دن کی روشنی میں ان کی موجودگی نہیں ہوتی۔ یہ ستاروں کی کمزوری اور خوف کی علامت ہے جو اپنی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس میں؟ چاندنی کی اوڑھ میں، چاند کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں، تاریکی میں، کہ وہ اپنی کمزوریوں کو، اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے کیا ہے؟ کتنا منور ہے، کس قدر بے انت ہوتا ہے، کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے، چمکتی پرچھیوں سے لیس ہو کر۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو انہوں نے دوسرا خیال اس کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شاعر وزیر آغا مزید سورج کی مثال دیتے ہیں، وہ تنہا تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فقط دن کو کون نکلتا ہے؟ سورج نکلتا ہے۔ شاعر وزیر آغا مزید سورج کی مثال دیتے ہیں، وہ تنہا تارا فقط دن کو نکلتا ہے، چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر، یعنی اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بڑا کر دکھانا ہے، میں نے اس تاریکی پر غالب آ جانا ہے، اس کا نکلنے کا انداز بھی منفرد ہے، وہ چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر نکلتا ہے، اس کی کرنیں ہر طرف روشنی پھیلاتی جاتی ہیں، وہ بہادر سورما، کہ وہ جس طرح جنگجو بہادر جنگجو ہوتے ہیں اس طرح سے نکلتا ہے، تنہا راستوں سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، وہ تنہا راستوں سے گزرتا ہے
ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا افق سے نکلتا ہے، ایک روشن صبح کا پیغام لے کر، یعنی ایک تبدیلی کا پیغام لے کر۔ لیکن وہ تبدیلی کیا ہے کہ رات کی تاریکی ختم ہوگی اور صبح کی روشنی پھیل جائے گی۔ ایک منور اور روشن صبح لے کر آتا ہے یہ تنہا تارا، کسی بہادر سپاہی سورما کی طرح تاریکی سے لڑتا ہے اور اس طرح جرأت، کامیابی اور بہادری کی مثال بن جاتا ہے۔ شاعر وزیر آغا پیغام دے رہے ہیں کہ سورج کی طرح کچھ بڑا کرنے کا جذبہ اور روشنی اور تاریکی کو روشنی کی طرح جینا اور تاریکی کو ختم کرنا سیکھو، نہ کہ تاروں کی طرح بن جاؤ جو کہ انگنت ہیں لیکن بے معنی ہیں، جو کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں کر سکتے۔ وہ بے عمل، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ بے عمل، بے مقصد زندگی کی نفی کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں عزم سے آگے بڑھنے کا اور کچھ بڑا کر دکھانے کا اور بہادری سے ہر رکاوٹ سے لڑنے کا۔ بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سورج کیا کرتا ہے کہ وہ بے خطر آگے بڑھتا ہے، کوئی غم، کوئی خوشی اس کی راستے کی رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ سورج تنہا تارا غم کی، خوشیوں کی سرحدوں سے بے خطر آگے بڑھتا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی مسئلہ اسے اس کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک پاتا۔ یہی بنیادی جو پیغام ہے وہ شاعر کا یہاں ہے۔ وہ بقول اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ اس طرح سے لڑو، اس طرح سے مقابلہ کرو، اس طرح سے آگے بڑھو کہ روشنی پھیلاؤ، تاریکی کو ختم کرو اور کچھ بڑا کر دکھاؤ، نہ کہ ڈر کر، خوف سے اور اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہوئے انگنت تاروں کی طرح جیو جو کہ بے مقصد زندگی جیتے ہیں۔ کوئی بھی رکاوٹ اسے اس کی منزل سے روک نہیں سکتی۔ وہ بے خطر آگے بڑھتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے۔ اس کی نسبت تارے انگنت ہیں، لیکن انہیں وہ آپ وزیر آغا غیرت دلا رہے ہیں۔ یہاں پر مراد جو ہے، پیغام جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے جو بے عمل ہیں۔ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے، جو بے عمل انسان ہیں، ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی دنیا میں فرق نہیں پڑتا، کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ جبکہ سورج فقط ایک تارا ہونے کے باوجود بے خطر آگے بڑھتا ہے۔ کوئی غم، کوئی خوشی، کوئی رکاوٹ جو ہے اسے اس کی منزل کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ آخر کار وہ کچھ کر دکھاتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے، روشنی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس کے برعکس ستاروں کی کیا صورتحال ہے؟ چاندنی کی اوڑھنی میں آتے ہیں، چاند کے ساتھ نکلتے ہیں اور تاریکی پر غالب نہیں آ پاتے۔ ان کا ڈر، ان کا خوف، ان کی بے عمل زندگی، آرام اور سکون کی زندگی جو ہے وہ انہیں کچھ بڑا کرنے سے روک دیتی ہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ وہ تارے کچھ بڑا نہیں کر پاتے، فقط شب کو نکلتے ہیں چاند کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اسی لیے شاعر انہیں کہتے ہیں بڑے ڈرپوک ہو تارو۔ ان کی منزل جو ہے ان سے اس لیے دور ہو جاتی ہے کہ وہ ڈر، خوف سے لڑ نہیں پاتے۔ اور یہی پیغام انسانوں کو شاعر وزیر آغا دے رہے ہیں کہ تاروں کی طرح نہ بنو جو آرام اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں لیکن بے معنی، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، بلکہ سورج کی طرح بڑھو جو کہ ایک سورما کی زندگی جیتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں جنگجو ہوتے تھے اور وہ فتح کے جذبے سے میدان کی طرف بڑھتے تھے اور
اپنی منزل کو پاتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح سورج کا بھی نکلنا ہے، وہ چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر تنہا میدان میں اترتا ہے اور اس کی کرنیں ہر طرف تاریکی میں ایسے بکھرتی ہیں کہ اندھیرے کو ختم کرتی جاتی ہیں، اور فتح کا نشان بن کر وہ اپنی منزل پر جا پہنچتا ہے اور آخر کار شام کو ڈوب جاتا ہے اپنی منزل پر جا کر۔ لیکن اس کا یہ جینا جو ہے ایک بامقصد ہوتا ہے اور ایک پیغام اس میں موجود ہوتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہوتی ہے، جو اس کا وقت ہوتا ہے صبح سے شام تک کا، وہ ایک تاریکی کو ختم کرتا ہے اور روشنی کو بڑھاتا ہے، بڑا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کے برعکس تارے جو ہیں وہ ان گنت ہونے کے باوجود کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے، خوف کی وجہ سے، آرام کی زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں بڑے ڈرپوک ہو تارو، فقط شب کو نکلتے ہو۔ تو یہ جو ہے پیغام تھا شاعر وزیر آغا کا اس نظم میں۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی آپ کی جو سیکنڈ ایئر کی بک ہے اس کی تمام تشریحات مکمل ہو گئی ہیں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے 1K سبسکرائبرز کا اور واچ ٹائم کا وہ بھی کمپلیٹ ہو، اور اس کوشش کو مزید آگے بڑھانا ممکن ہو۔ اب آگے انشاءاللہ تعالی میٹرک کی نئی بک آ رہی ہے اور فرسٹ ایئر کی بھی چینج ہو رہی ہے، نہیں فرسٹ ایئر کی نہیں سیکنڈ ایئر کی چینج ہو رہی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کام ہوگا۔ تو اس چینل کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو بہت کامیاب کرے، پیپر بہت قریب ہے اور میری بہت سی دعائیں آپ بچوں کے لیے ہیں۔ اللہ حافظ۔